یہ تو تفصیل ہو گئی اس سامان کی جو مقتولین سے برآمد ہوا، اور اس وقت ریمنڈ نے کس قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اس نے ان لوگوں کے اوپر فائر مارا۔ ریمنڈ ڈیوس سے برآمد کیا کیا ہوا؟ ناظرین، بحث کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ سفارتکار کون ہوتا ہے؟ جو ویانا کنونشنز بار بار کوٹ ہو رہے ہیں، اس کے اندر بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ جس شخص کو استثناء یا تحفظ حاصل ہے، یعنی جو دوسرے ملک نے بطور مہمان میزبان کے پاس، اس کیس میں امریکہ کی طرف سے پاکستان میں بھیجے جانے والے سفارتکار ہوں گے، بھیجے ہیں یہ لوگ، اعتماد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا کام کریں گے سفارتکاری کا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی، اور میزبان بھی اپنی تمام تر میزبانی کے فرائض سر انجام دے گا اس معاہدے کے تحت، جس کو ویانا کنونشن کہتے ہیں، اس مفروضے کے اوپر کہ یہ لوگ اپنا کام ہی کریں گے۔ کیا ریمنڈ ڈیوس سفارتکاروں والا کام کر رہا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ چیزیں برآمد ہوئیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فائلیں لے کے جا رہا تھا، وہ کہیں پر ڈپلومیسی کر رہا تھا، وہ پاکستان امریکہ کے درمیان ٹریڈ کو فروغ دے رہا تھا، وہ کسی ایسے گروپ سے مل رہا تھا جس کے اندر بزنس کمیونٹی انوالو ہے، وہ طلباء کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام کر رہا تھا، یا کسی اور نیت کے ساتھ کچھ اور کام کر رہا تھا، اور اس کے پاس سے جو چیزیں برآمد ہوئیں ان کا تعلق سفارتکاروں کی سفارتکاری سے نہیں ہے۔ یہ چلان کے اندر بات درج کی گئی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ پولیس کی تفتیشی ٹیم نے ریمنڈ ڈیوس کے پاس سے جو چیزیں حاصل کی ہیں اس کی پوزیشن سے، وہ تفصیل کیا ہے۔ نہ یہ بات میری ہے، نہ یہ بات آپ کی ہے، نہ یہ کسی اور کی ہے، یہ پولیس کی تفتیش پر مبنی معلومات ہیں جو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ریمنڈ ڈیوس کے پاس کیا نکلا؟ ڈی ایس پی صاحب نے ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والا پستول گلاک 9mm، 5 میگزین، 75 گولیاں جو استعمال نہیں ہوئی تھیں 9mm، اور ملزم کے پرس سے برآمد ہونے والا سامان یعنی پاسپورٹ، وائرلیس سیٹ، لانگ رینج GPS یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم جس کے ساتھ چارجر بھی موجود تھا، اس کے علاوہ ملزم کی گاڑی ہونڈا VTI پما رجسٹریشن بک، اور اس سے برآمد ہونے والا سامان جس کے اندر 4 عدد خول چلے ہوئے 9mm پستول کے، 2 عدد موبائل فونز، ٹیلیسکوپ، انفراریڈ ہیڈ لائٹ، ڈیجیٹل کیمرہ، کٹر، ہیڈ ٹارچ، چھوٹی ٹارچ اور سروائیول کٹ کے علاوہ میموری کارڈز، مختلف قسم کے 19 عدد کارڈز اور ایک ڈبی نسوار کی بھی برآمد کی۔ اس کی پوزیشن سے پاکستانی کرنسی کے علاوہ امریکی ڈالر، ATM کارڈ اور PIA کا ٹکٹ بھی برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ منی ایکسچینج کی رسیدیں بھی برآمد ہوئیں جو بینک الفلاح کے نام سے تھیں، کچھ ایمبیسی کی چٹیں تھیں، پھر بلینک چیک تھے، فیڈرل سیونگ بینک USA جیسی چیزیں بھی اس کی تحویل سے برآمد ہوئیں۔ ان تمام چیزوں کو بغرض تجزیہ و تحقیق معرفت وزارت وفاقی داخلہ حکومت کو بھجوا دیا گیا تاکہ مناسب کارروائی کی جائے۔ اس چلان میں لکھا گیا ہے کہ بذریعہ مختلف فردات تمام سامان علیحدہ علیحدہ بطور وجہ ثبوت پولیس نے قبضے میں لے لیا، اور بطور گواہ ٹریفک وارڈن محمد حسین اور ٹریفک وارڈن وقاص خالق کے دستخط کروا لیے۔ تفتیشی افسر نے بعد میں موقع تھانہ پرانی انارکلی جا کر DSP پرانی انارکلی سے ملزم کا تمام سامان حاصل کر کے مختلف فردات کے ذریعے پولیس کے قبضے میں لے لیا۔ DSP صاحب نے ملزم ریمنڈ ڈیوس کا اپنا قلمی تحریر کردہ بیان، جو کہ ملزم نے DSP صاحب کی موجودگی میں خود تحریر کیا تھا، تفتیشی افسر کے حوالے کر دیا۔ اس بیان میں ملزم نے تحریر کیا ہے کہ جب وہ اپنی کار پر جیل روڈ فیروز پور روڈ کے اشارہ پر رکا تو ایک موٹر سائیکل پر 2 لڑکوں میں سے پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے نے جب اپنا پستول نکال کر کاک کر کے اس کی طرف کیا تو اس نے اپنا پستول نکال کر سیلف ڈیفنس میں ان پر فائرنگ کر دی۔ موٹر سائیکل چلانے والا بھاگ گیا، دوسرا موٹر سائیکل کے اوپر گر گیا۔ اس نے کار سے نیچے اتر کر اس لڑکے کی 3 تصاویر بنائی اور پھر ایمبیسی میں اپنی مدد کے لیے اطلاع دی، ٹریفک وارڈن کو بھی بتلایا، لیکن جب لوگ اکٹھا ہوئے تو وہ وہاں سے کار سمیت نکل گیا۔ اس کے بعد تفتیشی نے ملزم کا تحریری بیان پولیس کے قبضے میں لے کر ملزم سے پوچھ پرتیت کی۔ ملزم نے اپنے تحریری بیان کی حرف بحرف تائید کی۔
اس وجہ سے ملزم کو حسب ضابطہ گرفتار کر لیا گیا اور آئندہ حفاظتی نقطہ نگاہ کے پیش نظر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اس چلان میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ملزم ریمن ایلن ڈیوس کی مدد کے لیے آنے والی گاڑی لینڈ کروزر نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جیل روڈ پر آ کر ایک شہری عباد الرحمان کو ٹکر مار کر ہلاک کیا۔ یہ گاڑی جس پر جعلی نمبر یعنی LZN 6970 لگا ہوا تھا، اس واقعے کے بعد انتہائی تیز رفتاری اور خطرناک ڈرائیونگ کرتے ہوئے امریکن کونسلیٹ کی طرف چلی گئی۔ اس گاڑی میں سے گرا ہوا سامان فلیٹیز ہوٹل کے قریب سے اور شملہ پہاڑی کے قریب سے ملا۔ اس سامان میں 4 عدد میگزین، 100 گولیاں، 4 عدد بیٹری سیل، ایک کینچی، دستانے کی ایک جوڑی، بلیڈ، بما پاؤچ، قطب نما، چاقو، بیٹری، ماسک جو سیاہ رنگ کا تھا، کپڑے کا ٹکڑا جس پر امریکی جھنڈا بنا ہوا تھا، بیٹری اسپیشل، چھوٹی سٹک، بما پاؤچ، لوہے کا ٹکڑا، کپڑے کی پٹی، میگزین اور ایک بیگ جو کپڑے کا بنا ہوا تھا، یہ تمام چیزیں پولیس نے مختلف فردات کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لی۔